بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور ان 3 لوگوں میں 3 پرابلمز تھے۔ ایک برس کا مریض تھا، برس کہتے ہیں جس کے جسم پر وائٹ داغ لگ جاتے ہیں، پورا جسم وائٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ ان تینوں کی اللہ کریم نے آزمائش فرمائی، ایک فرشتہ بھیجا، وہ برس کے مریض کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہتا بس میری ایک ہی خواہش ہے، میرے یہ داغ دور ہو جائے، میری جسم باڈی بیوٹیفل ہو جائے، بڑا عجیب سا میرا چہرہ ہو گیا ہے، میری باڈی بڑی عجیب سی ہو گئی، اللہ کرے یہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ کہتا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو اس کو 10 حاملہ اونٹنیاں فرشتے نے دے دی جس میں بچے بعد میں ہونے تھے۔ آگے گیا تو گنجا ملا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے۔ کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک ہی خواہش ہے، بال آ جائیں اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر دم کیا، اس کے بال آنا شروع ہو گئے۔ اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، تو اس کو حاملہ گائے دے دی۔ اور آگے گیا تو وہ تیسرا اندھا تھا، کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بس آنکھیں چاہیے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی، اندھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں پر دم کیا، اس کو آنکھیں آ گئی۔ اور کہا اور مال کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں، اس کو حاملہ بکریاں دے دی اس نے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تینوں کے مال میں بھی بڑی برکت ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹنی والے کے پاس، برس والے کے پاس اونٹنی کی وادی بھر گئی، اتنی اونٹنیاں ہو گئی تھوڑے دنوں میں۔ اور جو بال جس کو چاہیے تھے بال تو آ گئے، اور اس کے پاس بکریاں ہی بکریاں، پورے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے۔ اور جس کو آنکھیں چاہیے تھی اس کو آنکھیں بھی مل گئیں، اور اس کے پاس بھی گائیں کی جو ہے نا فراوانی ہو گئی۔ ناؤ دے بیکم ویل آف، پیسے والے ہو گئے، اس زمانے کے بلینرز ہو گئے۔ اب وہ فرشتہ تھوڑے عرصے بعد پھر گیا، برس کا مریض بن کر۔ فرشتہ اس کی جو اپیرنس تھی وہ خود بھی، اب وہ برس کے جو مریض کے داغ ہوتے ہیں نا، اسی چہرے میں اس بندے کے پاس گیا اور کہتا بھائی میں بڑا پریشان ہوں، دیکھو میں برس کا مریض ہوں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، مسافر بھی ہوں، اتنی اونٹنیاں ہیں تمہارے پاس، ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ کہتا نہیں میں تمہیں تو نہیں دے سکتا۔ کہ تم وہی نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کریم نے پچھلے دنوں تمہارے دن اچھے کیے۔ بندہ کہتا ہے نہیں میں تو خاندانی پیسے والا ہوں۔ اپنی اوقات بھول کر وہ کہتا ہے میں تو یہ سب میرے آباء و اجداد کا مال ہے، میں تو پہلے سے ویل آف ہوں، میں تو بالکل ٹھیک تھا، تم وہ نہیں جس کو بیماری تھی۔ کہتا نہیں، کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ پہلے جیسا مجھے کر دے۔ اس فرشتے نے یہ دعا کی اور آگے چلا گیا۔ اب اس کے پاس پہنچا جس کے بال نہیں تھے، اس کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ اللہ کے نام پر دو، تمہارے پاس تو بڑا مال ہے۔ کہتا ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تم تو تھوڑے دنوں پہلے تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں دیا۔ کہتا نہیں یہ سب میرے باپ دادا کا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں، ہمارا تو ایک خاندانی کام ہے۔ اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں پہلے دے سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ فرشتہ جو ہے اندھا بن کر اب اس اندھے کے پاس گیا، کہا کہ بھائی میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، اتنے سارے تمہارے پاس جانور ہیں، اتنی بکریاں، ایک بکری مجھے دے دو۔ اندھا کہتا تم صحیح کہتے ہو، میں بھی تھوڑے دنوں پہلے اندھا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ آنکھیں بھی مجھے میرے رب نے دی ہیں، یہ مال بھی میرے رب نے مجھے دیا، تمہیں جو چاہیے اس میں سے لے لو، مجھے بالکل اچھی طرح احساس ہے کہ اندھا کیسے زندگی گزارتا ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے چاہیے کچھ نہیں، اس کو برکت کی دعا دی اور وہ چلا گیا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ اس قدر ہم سب کے لیے اس میں میسج اور درس ہے۔ اچھا وہ دونوں برباد ہو گئے، جس کو کہا نا فرشتے نے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پہلے جیسے ہو جاؤ، وہ واپس پہلے جیسے ہو گئے، ساری نعمتیں چلی گئیں۔ مگر اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا، یہ فقط رب کی عطا ہے، ہماری کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ ہمارے وہی 2 کان ہیں جو فقیر کے ہوتے ہیں، وہی 2 آنکھیں جو اس کے پاس بھی ہیں۔ ایک غریب آدمی سگنل پر ہماری گاڑی کھلتی ہے تو ہماری گاڑی پر وائپر لگاتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آج وہ وائپر والا اور میں اے سی گاڑی میں بیٹھنے والا ہوں، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ مگر کبھی کبھی انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے سب میں نے کیا ہے، یہ میری عقل ہے۔ نہیں جناب، اگر ہوشیاری سے ہی پیسے ملتے ہوتے، عقل سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے دنیا کے پروفیسر اربوں پتی ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، پیسہ عقل ہوشیاری سے نہیں، مقام عقل ہوشیاری سے نہیں، اللہ کی عطا ہے، جس کو رب چاہے عطا فرمائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ یہ رب جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، یہ جب اسی نے دیا ہے پھر تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جو جتنا شکر ادا کرتا ہے، جو جتنا اللہ کا احسان مانتا ہے، جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے،
اس کی نعمتیں اس کی رحمتیں اتنی بڑھتی ہیں، اور جو عقل کہتے ہیں نا اس کی ٹور ہی بدل جائے، اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے، اس کو پھر برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ نعمتوں میں اضافے کا فارمولا بھی یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہیں، اس کو زوال نہ ہو، یہ ہماری نعمتیں چھن نہ جائیں، تو اس کا فارمولا یہی ہے کہ شکر ادا کرتے رہے، مالک کی تیری عطا ہے، تیری مہربانی ہے، اور تکبر نہ کریں، پراؤڈ نہ کریں، اپنا کمال نہ سمجھیں۔ تو یہ کیسے ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب علماء نے دیا، فرمایا یہ چیک کر لو کہ جو تمہیں مل رہا ہے اس کے ملنے کے بعد تم اللہ سے قریب ہو رہے ہو تو سمجھ لو یہ نعمت ہے، اور مل بھی رہا ہے اور تم رب سے دور بھی ہو رہے ہو، سمجھ لو یہ آزمائش ہے۔ اب میں اور آپ یہ چیک کر لیں کہ میں جب کم چیزیں تھی میرے پاس، جب ویلتھ کم تھی یا ہیلتھ کم تھی یا سورسز کم تھی، ریسورسز کم تھی، نام کم تھا، شہرت کم تھی، تب میں اللہ کے قریب تھا، یا یہ بڑھتی گئی اور میں رب سے دور تو نہیں ہوتا گیا؟ اس کا مطلب تو مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کا مطلب تو مجھے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پلیز کم آن رائٹ پاتھ۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، لاجک بھی یہی کہتی ہے، جس درخت پر جتنے پھل لگتے ہیں نا درخت اتنا ہی جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار تھا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے، اور وہ بھی بخاری شریف کا ہی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنایا کہ 3 دوست تھے اور کسی ٹریول پر گئے، اور جب ٹریول پر گئے تو راستے میں رات کا وقت ہو گیا، ان کو آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب آج کل تو ہم راستے میں کہیں آرام کرنا ہو تو ہوٹل موٹلز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب گاڑی بھی روک کے آرام کر لیتے ہیں، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، کیو کے اندر، اور غار کو صاف کیا اور سو گئے کہ صبح اٹھ کے پھر آگے سفر کریں گے۔ اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی پچھلے دور کا ہے، مینز thousands year ago، بہت پرانی بات ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی ایسا ٹیکنالوجی تو تھی نہیں۔ اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ غار میں سوئے تو ایک بڑا سا پتھر جو ہے، چٹان جس کو ہم آج کل لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں، وہ پتھر پہاڑ سے گرا اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر کلوز کر دیا۔ اب ان تینوں دوستوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری زندگی اب اینڈ ہو گئی، اب کس کو بتائیں گے؟ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر کر دیں گے، فون کر دیں گے، ادھر پھنسے ہوئے بھائی 1122 والوں کو لے کر آئے ہمیں نکالے، nobody knows where are they۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ ہماری زندگی ختم، اب کہاں سے نکلیں گے؟ ساری رات تو کیا کئی دن اس میں قید رہیں گے۔ بڑی جان لگایا کہ پتھر 1 انچ بھی نہ ہلا، بہت بڑی راک تھی۔ اب ان 3 دوستوں نے بڑا کمال کا فیصلہ کیا، کہتے ہیں یار جان تو اب لگتا ہے گئی، ایک ٹرائی کرتے ہیں، باری باری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اپنے ہی کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم و رحیم، وہ کرم کرے گا تو نکل جائیں گے۔ ایک دوست نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگل میں، مگر میرا ایک روز کا روٹین ہے، معمول ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک رات میں آیا تو مالک دیر ہو گئی تھی، والدین میرے سو گئے تھے، تو میں والدین کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ بچے کہتے بھی تھے بابا جان ہمیں پلا دو، میں نے کہا نہیں، پہلے امی ابو کو پلاؤ۔ میں کھڑا رہا، والدین سوتے رہے۔ جب ماں باپ کی لیٹ نائٹ صبح کے وقت آنکھ کھلی، میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ میرے مولا جو میں نے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کی تھی، اگر یہ تیری رضا کے لیے تھی، آج اس مصیبت سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ راک، وہ چٹان جو تھی، تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گئی۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ میرے خاندان میں ایک میری کزن تھی، مجھے وہ پسند بھی تھی، ایک دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، غریب تھی، اس کو کچھ لون چاہیے تھا، مجھ پر شیطان نے حملہ کیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ ایک غلط کام کرنا۔ وہ کہتی ایسا نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے غلط کام مت کرو۔ کہتا یا اللہ میرے پاس اتھارٹی بھی تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، مگر مالک فقط تیرے خوف سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑا، میں نے گناہ نہیں کیا،
اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے وہ چٹان تھوڑی سی اور سے رکھ گئی۔ تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے عرض کی مولا میرے پاس ایک مزدور آیا تھا مزدوری کرنے، بھول کے چلا گیا، اپنی مزدوری نہیں لے کر گیا۔ تھوڑے عرصے بعد آیا کہ بھائی میں آپ کے پاس کام کر کے گیا تھا، میرے پیسے رہ گئے تھے، میں نے اس کے پیسے سنبھال کر اپنے کاروبار میں لگا دیے، میرا مویشی کا کاروبار تھا، میں نے کہا جتنے جانور ہیں نا یہ سارے تیرے، تو لے جا۔ وہ کہتا ہے مذاق کیوں کرتے ہو، میرے تو تھوڑے ہی پیسے تھے۔ کہا میں نے تھوڑے پیسے اس کام میں لگائے، اتنے جانور ہو گئے، یہ سب تیرے، تو لے جا۔ وہ بندہ خوشی خوشی چلا گیا۔ میرے مالک اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو میرے مولا آج ہم کو اس مصیبت سے نکال دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ چٹان اور سے رکھ گئی اور اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ اب یہاں دو تین باتیں بڑی ریلیونٹ ہیں۔ ایک بات تو یہ ایک کنفیوژن کلیئر کر دیتا ہوں، ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں بخاری شریف کی حدیث کے ذریعے، کہ ان تینوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ وسیلہ پیش کیا، اور یہ واقعہ نبی پاک نے صحابہ کو سنایا۔ اٹ مینز نبی پاک بھی یہ مانتے اور جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا دعا میں یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے نیک عمل کا واسطہ یا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں پیش کرے یہ جائز ہے، تو کوئی اگر سراپا نیک شخصیت کا وسیلہ پیش کرے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی غوث پاک کا وسیلہ پیش کرے، کوئی داتا حضور کا وسیلہ پیش کرے، کوئی صحابی رسول کا کرے، کوئی نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو انہوں نے اس کی ریزن بیان کیا کہ کیوں اتنا طویل سجدہ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے۔ جب بھی یاد رکھیے وہ حدیث جس میں نبی پاک بیان کریں اور فرمان رب کا ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اے عبد الرحمن، اتنی بڑی نعمت میرے امتیوں کو ملی، اس نعمت کے شکرانے پر میں نے یہ سجدہ کیا تھا۔ اب ذرا غور کریں، درود کون پڑھے گا؟ امتی۔ رحمت کس پر نازل ہوگی؟ امتی پر، ہمارے آقا علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تو اس امت پر مہربان ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام خود ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی ہم پر کہ ایک درود پڑھیں تو رحمت نازل ہو، سلام پڑھیں تو سلامتی نازل ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا ہے، بیماریاں الگ چل رہی ہیں، وائرس الگ چل رہے ہیں، پرابلمز الگ چل رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو درود پاک ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے، کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی درود پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ ایک ایک سانس، ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ ایک بار کسی سڑک سے گزرے، دوبارہ گزرے وہاں سے، کسی نے کہا ابھی تو آپ گئے تھے، کہا میں سڑک سے گزرا تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جہاں جہاں سے گزروں وہاں رب کا ذکر کرتے رہوں، وہ ساری جگہ میرے اللہ کے ذکر کی گواہ بن جائے۔ اور یہ اتنا ایفرٹ لیس نیکی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ آئی تھنک 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، مگر آپ کو پتا ہے ہم نے 30 سیکنڈ میں کیا کما لیا۔ آپ جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہوں، آپ کبھی اپنی پوری ارننگ جو بھی آپ مہینے میں کماتے ہیں، چاہے وہ ملینز میں ہو، اس کو کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے بنتے ہیں، تو وہ چند روپے ہی بنیں گے، چند 100 روپے ہی بنیں گے، کیونکہ پورے مہینے کی ہے نا۔
30 سیکنڈز میں بلین عربی چند 100 روپے کماتا ہے، چند ہزار کما لے گا، مگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں ابھی کیا کمایا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ودن سیکنڈز۔ اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں، سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم۔ نماز تو پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش۔ ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ